السلام علیکم جناب حضور، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی دیر سے ہم منتظر تھے اس بات کے کہ ہمیں پاکستان کا آئی وڈ سے پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ اینکرز ہمیں یہاں پہ جوائن کریں، تھوڑا ٹائم نکالیں، ہم ان سے بات چیت کریں. سب سے پہلا سوال تو قائد صاحب میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں، جو شاید آپ کسی اور جگہ پہ کم بتایا ہو، لیکن آج آپ تفصیل کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ کی اسکولنگ، آپ نے یونیورسٹی کہاں سے کی، اس کے بعد پھر آپ پروفیشن میں آئے، کس پروفیشن میں سب سے پہلے آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آج کل آپ، ظاہر ہے دنیا جانتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر سے وہ بتائیے، تو پھر آگے آپ سے بات اور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راز بابر صاحب، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آپ کا کہ آپ نے بلایا، اور جب بھی آپ کا حکم ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ جی آؤں گا، جب بھی آپ کہیں گے. میں لاہور میں جی پیدا ہوا، اور ایک جو ہم لوگ شاید دنیاوی طور پہ کہتے ہیں ایک ریناؤنڈ فیملی میں پیدا ہوا، ایک ویل نون فیملی تھی. اللہ زر نصیب کرے، میرے والد صاحب کا تعلق پولیس سے تھا، سی ایس پی تھے، اور بہتر پوزیشنز پہ رہے. اچھی پوزیشنز تو میرے رب کو پتہ ہے کیا ہیں، لیکن دنیاوی طور پر بہتر پوزیشنز پر رہے. میری 2 بڑی بہنیں ہیں جی، میں ایک بھائی ہوں، لاڈلا بھی اسی طرح تھا. آپ کے والد صاحب آئی جی پنجاب؟ میرے والد صاحب جی آئی جی پنجاب رہے، ڈی جی انٹیلیجنس رہے، ڈی جی ایف آئی اے رہے. الحمدللہ جو دنیاوی طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بہتر چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ ان پوزیشنز پہ رہے. میرے اکلوتے ہونے کے بہت سے فوائد بھی تھے اور بہت سی اس پہ ریسٹرکشنز بھی تھی، کیونکہ ایکسپیکٹیشن لیول اوبویسلی ماں باپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ. میرے ساتھ یہ تھا پہلے دن سے کہ جی ان کا بیٹا ہے. انیشلی میں بتاؤں، یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. انیشلی لگتا تھا کہ یہ بہت اچھی ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز، لیکن وہ ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں نا، وہ شاید اس طرح نظر نہیں آتے دنیا کو، کیونکہ بورڈ کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے. سو میرے لیے اپنے آپ کو دنیاوی طور پر آگے لے کر آنا، منوانا ایز منصور اعظم قاضی، دیٹ واز اے ٹف جاب ٹو ڈو. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے میری گریجویشن ہے، ایم ایس سی میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کی، اور اس کے بعد میں بینکنگ میں آیا. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو پولیس میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے ماموں بھی پولیس میں، دا ہول فیملی واز دیئر، اور میں آئی واز دا پرسن کہ نہیں، میں کچھ اور کرتا ہوں. بینکنگ میں گئے. مجھے جو چیز میں بتانا چاہوں گا، میں نے کانٹریکچوئل سے نوکری شروع کی تھی، اور 20,000 میری تنخواہ تھی، اور اللہ جل نصیب کرے میرے والد صاحب نے مجھے ایک پرماننٹ پوزیشن ایک بینک کی کرا کے دی. اور میں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں کام کروں. پیپل شوڈ نو منصور اعظم قاضی رادر دین پیپل شوڈ نو دیٹ ہی سن آف مسٹر محمد اعظم قاضی جی. اور آپ یقین کریں راحت صاحب، 19 سال میں بینکنگ میں رہا ہوں. 19 سال اس کانٹریکٹ کی پوزیشن سے لے کر کنٹری ہیڈ تک میں نے بہت محنت کی، اور مجھے اس میں کوئی وہ نہیں. میرے ساتھ میرے رب کی بہت مہربانی، میری ماں کی دعائیں، اور میرا جو ہارڈ ورک ہے، دیٹس دیئر. مجھے نہیں پتا کہ کس وقت صبح ہوتی ہے اور کس وقت رات ہوتی ہے، اینڈ آئی یوز ٹو ورک لائک دیٹ. ایگزیکٹلی. اور جب میری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، جسے ظاہر ہے کہ چھا جانا چاہیے، جسے انسپائر کرنا چاہیے لوگوں کو. اور جب آپ کو میں نے سنا کہ آپ بہت اچھی جو کہ بات کر رہے تھے، تو آپ میڈیا میں بھی آنا چاہ رہے تھے، تو یہی میرا سوال ہے کہ وائی میڈیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ پولیس میں نا ایک کلچر ہے پولیس کا، اور پولیس فیملی سے بیک گراؤنڈ ہے، تو مجھے اپیرنٹلی لگتا تھا کہ پولیس میں سب کچھ ہی ٹھیک ہوتا ہے، اتنا شاید برائی ہوتی نہیں ہے. سیالکوٹ میں 2 بچوں کو بڑی بے دردی سے موب نے مار دیا تھا. وہ جس وقت میں نے ویڈیو دیکھی، آپ یقین کیجئے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں رو رہا تھا کہ، اور میں اس طرف یہ سوچ رہا تھا ان بچوں کا جو بھی قصور تھا اس کو آج ڈیسائیڈ کرنے والی عدالتیں کہاں ہیں،
ان کو پکڑنے والے لا اینڈ آرڈر کے جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں وہ کہاں ہیں. اور مجھے افسوس یہ تھا کہ کتنے جانور بن چکے ہیں ہم کہ ہم لوگ چیر پھاڑ کر رہے ہیں ان 2 بچوں کی. اینڈ دا ہول سٹی واز اے پارٹ آف اٹ. سو دا ہول سٹی مینس ہمارا پورا معاشرہ اس کا ساتھ دے رہا تھا. بالکل. وہاں پر جو پولیس افسران تھے, میں سچ آپ کو بتاؤں, مجھے دل سے ان کے لیے نفرت ہے آج تک. وہ لوگ آج بھی لگے ہوئے ہیں پوزیشنز کے اوپر, لیکن میں دل سے مجھے تکلیف ہے کہ ان لوگوں نے. راج صاحب, میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ پولیس اگر چیز ٹھیک کرنا چاہے اور نہ ہو, کوئی موب پاکستان میں ایسا نہیں ہے. میری آئی ایم 41 ایئرز اولڈ جی, مجھے بالکل پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہے. مجھے پتہ ہے ایس ایچ او کا کیا کام ہے, ڈی ایس پی کیا کام کرتا ہے, ڈی پی او کیا کام کرتا ہے, آر پی او کیا کام کرتا ہے, اور رسپیکٹیو آئی جیز کیا کرتے ہیں. سو اگر مجھ سے کوئی آرگومنٹ کرے نہیں جی اس وقت موب نے یہ کر دیا تھا, یہ آپ کی لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے میں اچھا بھلا بینکنگ میں کام کر رہا تھا, اور جب میں نے یہ دیکھا اینڈ دیٹ واز دا ڈے آئی اسٹارٹیڈ. میں آپ کے پاس آیا تھا, آئی اسٹل ریمبر دیٹ, اور میں نے آپ کو آ کے کہا تھا کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں, نہ میرا فائنینشیل کوئی ایشو ہے. آئی ریئلی وانٹ کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کروں. اینڈ فرام دیئر دیٹ ڈے آن ورڈز آئی ہیو اسٹارٹیڈ اٹ. جی میں بالکل میرے سامنے ہے وہ سارا, اور جس طرح سے پھر آپ نے آ کے ٹی وی کے مختلف پروگرامز کے اندر بات چیت کی, وہ بھی میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, تو مجھے اس کے پیچھے وہی جذبہ نظر آتا ہے, وہی فیصلہ آپ نے جو کیا تھا وہی فیصلہ نظر آتا ہے. بالکل. چلیں وہ تو ہو گیا, وہ تو آپ کا آگے آنے کا ایک طریقہ کار تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے وہ جس جذبے, شوق, خیال اور سوچ کے ساتھ آپ آئے تھے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ راج صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, کچھ حد تک کوشش شروع کی ہے. مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, میں ریگولر پروگرامز کرتا ہوں. میرے پروگرام کا نام منصور اعظم قاضی نہیں ہے, میرے پروگرام کا نام کچھ اور نہیں ہے, میرے پروگرام کا نام پاکستان ٹوڈے ہے. اور میرے جب بھی میں کہیں بھی پروگرام کرتا ہوں, ارلیئر اٹ واز, آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ساتھ ہم لوگ تھے تو میرا تھا کہ پاکستان دس ویک سٹارٹ کریں, وہی پھر پاکستان, بیکاز میری ذات میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے لیے صرف پاکستان امپورٹنٹ ہے. میں نے آج تک, میں ایون اسٹیٹ چینل پہ پروگرام کرتا ہوں, مجھے آج تک اللہ کے فضل سے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ مجھے ان کے, ہاں میرے سے جو اوپر لوگ ہیں ان کو سارا وقت پریشانی رہتی ہے, وہ ان کی قسمت ہے, میں ان کو یہی کہتا ہوں بیچاروں کی اپنی قسمت. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی کی سائڈ پر جاؤں, آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیتا کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے بولتا ہوں. سو آپ مجھے خریدنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا. میں اس لیے اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میڈیا پہ لوگ صرف پیسے کے لیے آتے ہیں, میڈیا پہ صرف شہرت کے لیے آتے ہیں. آپ یہ سب کچھ کریں لیکن پاکستان کے لیے کریں. ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کو اپنے سے آگے لے آئیں گے, جو کہ ہم سب کو لانا چاہیے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ خود کیسے انسان ہیں. اپنی میں نے کہہ دیا, ایک تو ہماری یہ جو بدقسمتی ہے نا جی میں کہنے کی, اور دوسری بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جب پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے, اور جب ہم پوزیشنز پہ نہیں ہوتے تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک میٹنگ ہو رہی تھی, میرے والد صاحب نے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ, آر پی اوز کی میٹنگ, اگر تم لوگ بینگ آر پی اوز, مطلب اس وقت ڈی آئی جی رینجز کے ہوتے تھے, اگر تم کام نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو مت جب سیٹ سے اترا کرو تو کہا کرو فلانا کام نہیں کر رہا. آپ یقین کیجئے ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے پولیٹیشنز جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے منہ سے گنگا بہہ رہی ہوتی ہے, لگ رہا ہوتا ہے ان سے اچھے لوگ ہی کوئی نہیں. کل میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے کہا جی مجھے ایک چیز بتائیں, آج 1 سال ہو گیا حکومت کو آئے, 1 مہینے کا راحت صاحب پارلیمنٹ کا خرچہ 29 کروڑ روپیہ ہے, یہ کون دیتا ہے؟ یہ آپ اور میں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن کیا کام ہوا ہے اس کے اوپر؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے پاکستان آپ کو واقعی لگتا بڑا امپورٹنٹ ہے. میری ایک ریزرویشن نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشنز کے لیے اور ہمارے ان سارے لوگوں کے لیے ان کی ذات ہے. پاکستان پیچھے ہے. پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوتا تو آپ کا کشمیر کا سیشن نہیں سٹارٹ ہوتا. اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کے ساتھ کیا ہوگی؟ سو ان لوگوں کو, سوری ٹو یوز اٹ, ترس نہیں آتا اس قوم کے اوپر
یہ 22 کروڑ عوام پہ ترس نہیں آتا. میں ابھی ریسنٹلی پاکستان یوتھ اسمبلی کا چیئرمین ہوا ہوں. آپ سوچیں 65% اس 22 کروڑ کی یوتھ ہے جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کیا کرنا ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو ڈائریکشن دی نہیں. میں ان کو یوز کروں گا اپنے لیے, آپ یوز کریں گے اپنے لیے. پاکستان کی بات کہاں ہوگی؟ کسی کی افیلیشن ہے ایک پارٹی کے ساتھ, کسی کی دوسری کے ساتھ. اور ان سب سے جب میں اب بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اس فورم کے اوپر صرف پاکستان ڈسکس ہوگا. مجھے نہیں چاہیے کسی افیلیشن سے, میرے لیے صرف پاکستان ہے. اگر پاکستان کی بات کرو گے تو آؤ آگے چلتے ہیں. ایگزیکٹلی. قائد صاحب, دنیا بھر میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بولنے والا, یعنی جو کسی بھی ایسے فورم پہ جہاں پہ میس کمیونیکیشن کا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ بولنے والا کچھ بھی بولے جب اگر, تو اس کے الفاظ اس کے سامنے کے تمام فریقین جو ہیں جن کا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر, وہ یا تو کسی کے حق میں جا رہی ہے بات یا کسی کی مخالفت میں جا رہی ہے. بالکل ایسے. یہ بہت ڈیلیکیٹ ہے. یہ بالکل ایسے. اب نیوٹرل کہنا پھر اور خیال رکھنا کہ میری بات کا ناجائز فائدہ کسی کو نہ ہو. آپ یہ احتیاط کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1, میری شاید زندگی میں, اور میں نماز کے بعد صرف اپنے رب سے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجدہ میرا صرف آپ کے لیے ہے, سجدہ نہیں میں نے کسی اور کے آگے کرنا. راج صاحب, میں نے اپیرنٹلی لوگوں کو لگتا ہے بہت سکسیزفل ہیں چیزیں, میں نے بڑی ٹف لائف گزاری ہے. میں, آپ کو تو خیر پتہ ہے, لیکن آپ یقین کیجئے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے نا کہ اس کا کام تو ویسے ہی ہو جاتا ہوگا, یہ جو جملہ ہے اس نے مجھے زندگی میں بہت دفعہ کاٹا ہے. کیونکہ لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ جب یہ بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز, بہت سارے پارلیمنٹیرینز, بہت اچھا پیار کا, عزت کا ریلیشن شپ ہے ان سب کے ساتھ. لیکن آپ یقین کیجئے بہت سی باتیں بہت سو کو بری لگتی ہیں, لیکن ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کسی کو لے کر باعث نہیں ہوتا. اگر عمران خان اچھا کام کرتا ہے تو میں بولتا ہوں, اور اگر ان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی تو میں وہ اس سے شاید زیادہ زور سے بولتا ہوں. اگر نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے غلط کام کیے ہیں, راز صاحب ایک بڑے مزے کی چیز, میں ہمیشہ ایک چیز کا بلیور ہوں کہ اگر میں نے غلط کام نہیں کیا نا تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اور اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. ابھی نہیں, یہ جو ہماری زندگی ہے 50 60 70 سال میکسیمم, اور یہ جو سورج ہے نا یہ رہتا ہے ٹوٹل زندگی میں 20 30 35 سال کا, اس کے بعد غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر میں نے غلط کیا ہے تو میں بھگتوں گا, اور دنیا مکافات عمل ہے. یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اور کام بھی ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اوپر انالیسس کرنے کے بجائے. سو ہمیں اسی دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے. لوگ میرے ساتھ, میں اکثر کہتا ہوں گزارا کر لیتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ بات کرنے کے لیے, یعنی اپنے پروگرام کی تیاری کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کی, تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کے کوئی ہوم ورک کرتے ہوں گے, کوئی کویشچنر بناتے ہوں گے, گیسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز, اور پھر وہ پولیٹیکل اس وقت کی کیا سینیریو چل رہی ہے وہ دیکھتے ہوں گے, اینڈ سو فورتھ. تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کا اس پروگرام کا آبجیکٹو بھی ہوتا ہوگا. بالکل ایسے کہ آج کی گفتگو کے نتیجے کے طور پہ ہم نے یہ بات کمیونیکیٹ کرنی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ الٹیمیٹلی وہ کیا گول یا ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے لیے آپ یہ سب پلان کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جب میں پروگرام کے لیے آیا تھا, کافی سال پرانی بات ہے, اور آپ کی اور میری جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا اس میں 2-3 چیزیں ہماری بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک ہمارا گیسٹ, دوسرا ہمارا کانٹینٹ, اور تیسرا میری ریسرچ. راج صاحب میری زندگی میں اگر میں نے ٹی وی پہ جانا ہے تو یہ 3 چیزوں پہ میرے کمپرومائز نہیں ہے. میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں ان کی بہت مجبوریاں ہیں, ہوں گی, رہیں گی, مجھے معاف کر دیجئے, میری یہ مجبوریاں نہیں ہیں. اگر میرا پروگرام پاکستان کے ریلیٹڈ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ریلیٹڈ ہے
تو آئی نیڈ ٹو ہیو پارلیمنٹیرینس. میں نے راہ چلتے کسی بندے کو بلا کر بات نہیں کرنی. اگر میری لا اینڈ آرڈر کے مطابق ہے تو آئی ول میک شیور کہ دا رسپیکٹو سینئر پولیس آفیسرز آر دیئر. اگر میری فارن پالیسی کے ریلیٹڈ ہے تو آئی ول میک شیور دا فارن پالیسی ایکسپرٹس اینڈ دا فارن پالیسی پیپل آر دیئر. اٹس ناٹ پاسبل, یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, آپ نے مجھے کہا تھا اٹس ناٹ پاسبل کہ میں اکانومی کی اوپر بھی پوری بات کر رہا ہوں, میں فارن پالیسی بھی بات کر رہا ہوں, میں اکاؤنٹیبلٹی, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. لیکن لوگ, ہمارا جو میڈیا انفارچونیٹلی وی ٹرائی, ہمیں آئی ایم سوری میں تھوڑا یوں تماشا لگانے کا بڑا شوق ہے, مسالہ بیچنے کا شوق ہے. پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے گیسٹ سے چھوٹی بات کریں, کیونکہ جب آپ بات کھینچیں گے اگلا بندہ آپ کی بات سننا چھوڑ دے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کا دل اور دماغ کنیکٹ نہیں ہو رہا. حضور, اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میرا لیڈر جیل میں ہے, میں جتنا مرضی بات کروں میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا. اور اگر میرا لیڈر ڈیلیور نہیں کر رہا تو پھر میں پچھلوں پہ کیچڑ اچھالوں گا. قائد صاحب یہ بتائیے کہ لوگوں کا, عوام کا, یہ دنیا بھر کی بات, عوام کا اپنے لیڈر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ سیاسی لیڈران کی بات کر رہا ہوں. عوام کا اپنے سیاسی لیڈران کا تعلق جو ہے ان کا کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ہماری عوام بہت سادی ہے, جو اچھی باتیں کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اندر کچھ سیانے آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ حکومت میں آ جائے گا تو ہم یہ کام کرا لیں گے. آپ نے کھچڑی پکا دی ان ساروں کو ملا کر. آپ نے وہ لوگ الیکٹ کرانے شروع کر دیے شاید جن کی, راحت صاحب, پریورٹی جو ہے نا میری پالیٹکس کی, آپ کی پالیٹکس کی, پاکستان کی پالیٹکس کی, وہ صرف ایک ہے, وہ پاکستان ہے. میری پالیٹکس اگر منصور اعظم قاضی ہوگی یا راحت بابر ہوگی تو پھر میں پالیٹکس نہیں کھیل رہا, پھر میں اپنی خود نمائی کر رہا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم عوام کو اچھی باتیں سناتے ہیں, جس طرح اب یہ ہو جائے گا, اور ہماری عوام سمجھتی ہے کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو پاکستان بدل جائے گا. پاکستان ایسے نہیں بدلے گا. پاکستان تب بدلے گا جب آپ, میں یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کو کیسے بدلنا ہے. مجھے اتنا, میں ایز اے ووٹر, ایک عام آدمی, میرے میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور خدا کے لیے لوگوں سے دوستی, رشتے, تعلق اس لیے مت کریں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. جب ہم لوگ یہ سوچ نکالیں گے تب پاکستان آگے جائے گا. ابھی آپ بات کر رہے تھے ہم لوگ پروگرام سے پہلے, آپ یقین کیجئے میں بہت سے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں, اور میں ہر نماز کے بعد دوبارہ نماز کا, میں اس لیے کیونکہ سجدہ میرے رب کا ہے, میں ان سے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے کبھی کسی سے کام نہ پڑے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ایک میرا دوست ہے, تھا, اب نہیں ہے, سوری, میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. وہ آ کے ان کو ملا اور بڑا سر السلام علیکم اور یہ وہ, اور اس کے بعد وہ باہر نکلے, ہم لوگ چلے گئے تو مجھے راستے میں اس کا فون آیا اور اس نے مجھے جملہ کہا کہ تم یار چلے ہوئے کارتوس کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے. راحت صاحب آپ یقین کیجئے میں اس وقت آنسوؤں سے رو پڑا کہ تم کتنے بے حس آدمی ہو. مجھے, تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم 19ویں گریڈ میں بھی جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے, اور وہ بندہ 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوا ہے نا, مر تو نہیں گیا. اگر مر بھی گیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. ہم لوگ اتنے بے حس لوگ ہیں, ہم لوگ اتنے مطلب پرست لوگ ہیں, اور ایسے لوگ اللہ ان پہ رحم. قائد صاحب, سیاسی پارٹیز یعنی ایک سسٹم ہے جس کے اندر سب آپریٹ ہو رہا ہے کہیں بھی دنیا میں, کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کی کوئی نمبر ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوتا ڈیموکریسی کے اندر. ایز مینی پارٹیز ایز پاسبل, جہاں پہ آپ کرنا چاہیں آپ اپنی بنا لیں, میں اپنی بنا لیں, 1000 بن جائیں, 10,000 لاکھ پارٹیز بن جائیں. لیکن عوام جو ہے نمبر آف پارٹیز کی وجہ سے عوام ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ تو کبھی بھی ایک بڑی طاقت نہیں بن سکے گی عوام, ایسی طاقت کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے پالیسی بننی شروع ہو جائے. آج جب ہم بات کرتے ہیں نیا پاکستان بن چکا ہے, ہم لوگ اس میں بیٹھے ہیں, 1 سال حکومت کو ہو گئے ہیں. آج کیا وجہ ہے, میں کل یہ بات کر رہا تھا, کیا عمران خان کرپٹ ہے؟ نہیں. کیا عمران خان پیسے لیتا ہے؟ نہیں. کوئی کمیشن لیتا ہے؟ نہیں. عمران خان کی ٹیم عمران خان کو نہیں ڈیلیور کر کے دے رہی.
عمران خان نے ایک ویژن دے دی, اس کے بعد کس نے آگے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ بدقسمتی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی جتنی کور ٹیم ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. آپ کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. راحت صاحب میں کیسے مانوں کہ وہ حضرات جو 10 مہینے پہلے میرے پروگرام میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام یوں لیتے تھے جیسے اتے ربط تھلے میاں نواز شریف, آج کہتے ہو کہ عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی وزیر تھے, وہ آج بھی وزیر ہیں, اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے بھی دور میں وزیر تھے. اس وقت وہ جے بھٹو بولتے تھے, آج وہ گلے میں اورنج اور وہ جو ان کا فلیگ ہے وہ ڈال کے میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں, اور پھر مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ ہمیں بلاتے نہیں ہیں. آپ سوچیں میں کس طرح مانوں کہ یار آج بھی الیکٹیبلز کی سیاست ہے, آپ اور میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہمارے دل میں ہم نے وہ بات کرنی ہے, جو ہمارے دماغ میں وہ بات کرنی ہے, جو پاکستان کی بات ہے وہ بات کرنی ہے. ہم لوگ کمپرومائزڈ نہیں ہوتے, یہ لوگ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے اندر قاضی صاحب آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیوں سوال کروں کوئی. نہیں, میں صرف آپ کو سنتا رہوں اور آپ وہ سب کچھ کہہ دیجئے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ تھوڑی بات اس طرح ہے کہ پاکستان میں بھی مثال کے طور پہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک کشمکش, سیاست کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر کوئی اقتدار میں آنا چاہ رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ. اچھا, اصل طاقت جو ہے اس بات کا تعین جو کرتی ہو کہ کہاں پہ کس طرح کون کیسے اگر موو کرے گا تو وہ اقتدار میں چلا جائے گا, تو وہ ایکچولی جو چیس بورڈ ہے وہ کس کے آگے پڑا ہوا ہے؟ چیس بورڈ بڑا مزے کی نا آپ نے گھما کے جو بات کی ہے, میں آپ کے سوالوں کے تو میں داد دوں گا جی اس میں بالکل. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم لوگوں نے چیس بورڈ خود لوگوں کے آگے کر دی, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ڈیوائیڈ کر دیا. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر میری پالیسی ٹھیک ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری پالیسی کیا ہونی چاہیے, تو مجھے کسی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. پھر وہی بات, ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں. آج پورے پاکستان کا آج بھی ایشو تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہوا. کتنی حکومتوں نے دعوے کیے, پاور میں آنا چاہتے ہیں, کون سی چینج کی ہے؟ پاور میں آنا چاہتے ہیں, عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے؟ حضورے والا ایک عام آدمی 30-32 ہزار جس کی تنخواہ ہے, آپ مجھے بتائیں وہ اپنا گھر کیسے چلائیں, مجھے بتائیں وہ اپنے بچوں کو شام کو جا کر کیا کہیں. سر آپ ایک کھانا کھائیں نا ایک دن میں 3 لوگ, تو آپ کا 1000 روپیہ بل بنتا ہے. اس نے بجلی کا بل دینا ہے, اس نے گیس کا بل دینا ہے, اس کی گاڑی یا موٹر بائک پہ اس نے جانا ہے, اور اس کے بعد اس کو جب ہمارے کوئی راستے میں روک لیتا ہے تو اس نے اس کو بھی پیسے دینے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور الیکٹیبلز نے آنا ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں. آج حکومت میں ہیں سارے, آج حکومت میں ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, بہت اچھی چیز ہے. آپ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے چینج کی ہے, کون سی چیز چینج کی ہے؟ سر جو لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے, جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھے, آج بھی وہی حکومت میں ہیں. کون سا چینج کیا ہے؟ کہاں ہیں آپ کے ریپریزنٹیٹیوز؟ آپ ملے ذرا پارلیمنٹیرینز کو, روتے ہیں بیٹھ کے, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کے منسٹرز کون ہیں جو پتہ نہیں کن کن پارٹیز سے تھے؟ نان الیکٹیبل لوگوں کو, سر ڈیموکریسی کے اندر نان الیکٹیبل لوگوں کو آپ نے فیڈرل منسٹرز بنایا. کیوں بنایا؟ آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. آپ اکنامک پالیسی کی بات کرتے ہیں, کون سے لوگ ہیں آپ کے پاس اکنامک پالیسی میں؟ آپ لوگ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ ان کے ساتھ کتنی دیر میں یہ چورن بیچوں کہ پچھلے والے ڈاکہ مار گئے. وہ چور تھے تو جیل میں ہے نا. راج صاحب اگر وہ چور نہ ہوتے تو وہ جیل میں ہوتے. اچھا, یہ ایک ایسا سوال ہے قاضی صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا جیل میں ہونا بنیادی طور پہ ان کا چور ہونا شاید نہیں ہے.
وہ اصل میں ساری سیاست کا کھیل جو ہے، جو جسے ہم چیس بورڈ کہہ رہے تھے، وہ اس کے اندر ایکچولی کھیلتے کھیلتے مات کھا گئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ سے یہ گفتگو جاری رہے گی؟ بالکل۔ آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ جب آپ حکم کریں گے سیریز ہوگی۔ ابھی ہم بہت تھوڑی گفتگو کر پائے ہیں، صحیح۔ ابھی بہت سی گفتگو کرنا باقی ہے، بالکل۔ بہت بڑے سوالات پوچھنے ابھی باقی ہیں۔ تو آج کی وقت جو آپ نے دیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ راحت بابر۔